24واں پارہ سورۃ المؤمن، آیت نمبر 82، بالکل آخری آیات مبارکہ ہیں سورۃ المؤمن کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں؟ فینظروا، پس وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیف کان، کیسا تھا، عاقبۃ الذین من قبلہم، انجام ان سے پہلے لوگوں کا، کانوا اکثر منہم، تھے وہ زیادہ ان سے، واشد قوہ، اور زیادہ سخت تھے قوت میں، وآثارا فی الارض، اور نشانات قائم کرنے میں زمین میں، فما اغنی عنہم، پس نہیں کام آیا ان کے، ما کانوا یکسبون، جو وہ کرتے تھے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا کہ لوگو ان چیزوں میں غور کرو اور میری وحدانیت کو سمجھو، میری توحید کو سمجھو۔ اور آج کی ان آیات مبارکہ میں اللہ کریم نے سابقہ جو قومیں تھیں ان کی سرکشی اور ان کے انجام کو اللہ کریم نے بیان فرمایا، اور مشرکین مکہ کو بالخصوص اور عموماً قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ نے سمجھایا کہ تم لوگ ان راستوں سے گزرتے ہو، یہ جو کھنڈرات ہیں پہلی قوموں کے آج تک موجود ہیں، فرمایا تم ان راستوں سے گزرتے ہو، تم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ مکہ کے مشرک بھی گزرا کرتے تھے اور وہ لوگ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے تھے، اور مکہ والے لوگ عموماً دو تجارتی سفر کیا کرتے تھے، گرمیوں میں شام کے علاقے کا سفر کرتے اور سردیوں میں یمن کا سفر کیا کرتے تھے، جس کو قرآن نے فرمایا رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور سردی کے موسم میں۔ تباہ شدہ قومیں ان کے راستے میں آتی تھی، اور تبا کی جو قوم تھی یہ یمن میں آباد تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، یہ بھی مشرکین کے راستے میں پڑتی تھی۔ اور اسی طریقے سے جب یہ لوگ شام کی طرف تجارتی سفر کرتے تھے تو ان کے راستے میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آتی، یعنی ان کے کھنڈرات، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اور اسی طریقے سے دیگر دوسری قوموں کے تباہ شدہ کھنڈرات ان لوگوں کے راستے میں آتے تھے، لیکن یہ لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا وہ تم میں دیکھو طاقت میں زیادہ تھے، ہر اعتبار سے تم میں زیادہ تھے، میں اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، میری نافرمانی کی۔ اے مکے کے مشرکو، نہ کرو ایسا، میرا عذاب آیا تو پھر بچ نہیں سکو گے۔ حضور علیہ السلام بھی جب غزوہ تبوک کے سفر میں آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت صالح علیہ السلام کے علاقے سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا، ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں،
اور آقا علیہ السلام جب اس جگہ سے گزرنے لگے، آقا نے فرمایا کہ اپنے سروں کو کپڑوں سے ڈھانپ لو اور یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، بلکہ جلدی جلدی یہاں سے گزر جاؤ، صرف عبرت کے لیے تم دیکھ سکتے ہو، وگرنہ یہاں سے جلدی نکلو جتنا ہو سکے۔ یہاں تک کہ جن لوگوں نے وہاں سے پانی بھرا تھا جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ایک دن پانی وہ پیا کرتی تھی اور ایک دن پوری بستی والے بھرا کرتے تھے، وہاں سے صحابہ کرام نے پانی بھی بھرا اور اسی طریقے سے اس پانی سے آٹا بھی گوندا، مشکیزیں بھی بھرے۔ آقا نے حکم دیا کہ ان کو ضائع کر دو، پانی کو بہا دو، اور اسی طریقے سے جو چیز آٹا گوندا ہے وہ اونٹوں کو کھلا دیا گیا۔ تو یہ قوم والی بستیوں کے ایسی بستیوں کے پاس سے گزرے جن پہ رب کا عذاب آیا، تو وہاں انسان عبرت حاصل کرے۔ اور آج کل کی طرح عبرت کیا ہے، ویڈیو بناؤ، جہاں بھی جاؤ جیسی بھی جگہ بس ویڈیو بنانا ہم شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کو شیئر کرو، بس یہی ہم نیکی سمجھتے ہیں، خود عبرت حاصل نہیں کرتے۔ آج کل کی سوشل میڈیا پہ ہر دوسرا بندہ اپنا نہیں سوچتا، دوسرے کے لیے بڑے اچھے اچھے سٹیٹس بھی ہیں، پوسٹیں بھی ہیں، بڑی حکمت والی باتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور اپنے آپ کو بڑا صاف ستھرا اور دوسروں کے بارے میں کہتا ہے بس یہ غلط ہے۔ تو اس لیے ایسی جگہوں سے انسان گزرے تو ویڈیو اور بس تصویریں بنا کے بندہ یہ نہ سمجھے حق ادا ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے ان جگہوں سے عبرت حاصل کرو اور عبرت کے لیے جاؤ۔ تو فرمایا کہ اے لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح، یہ جو لوگ اتنے بڑے بڑے قوم عاد، قوم سمود والے لوگ، ان لوگوں کی تعداد تم سے زیادہ تھی، تم کیا ہو ان کی تعداد کے مقابلے میں، طاقت میں تم سے زیادہ طاقت والے لوگ تھے، اور یہ لوگ درخت کو پکڑتے تھے اور اتنی طاقت والے تھے کہ جڑوں سمیت درخت کو اوپر اکھیڑ لیتے تھے، اتنی طاقت والے لوگ۔ ان کی عمریں دیکھو، ہماری عمریں کیا تھیں یا مکے کے لوگوں کی عمر اس وقت کیا تھیں، یہ لوگ کوئی صدی کا ہے، کوئی 2 صدی کا، کوئی 3 صدیوں کا، کوئی 4 صدیوں کا، کوئی 5 صدیوں کا، اور جن کی کئی نسلیں ان کے سامنے ہوتی۔ اور اس قوم کا نعرہ یہ تھا، من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے طاقت میں زیادہ، اپنی طاقت پہ ان لوگوں کو اتنا گمنڈ تھا۔ اور زمین میں قرآن کہتا ہے وآثارا فی الارض، زمین میں ان کی بڑی بڑی یادگاریں ہیں۔ اے مکہ کے مشرکو، تمہارے پاس کیا ہے؟ تم کس چیز پہ غرور کرتے ہو؟ ان لوگوں کی عمارتیں اور مکانات دیکھو، پہاڑوں کو تراش تراش کر بناتے، اور یہ ساری چیزیں، ان کی طاقت، ان کی قومیں، ان کا مال، ان کی اولاد کسی کام بھی نہ آئی، اور اللہ نے اس سرکش قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور کوئی بھی چیز انہیں نہ بچا سکی۔ اللہ نے فرمایا ان پہلی قوموں کے واقعات سے تم سبق حاصل کرو۔ کیا چلے پھرے نہیں تم زمین میں؟ چلتے پھرتے بھی ہو لیکن اس کے باوجود کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا اکثر منہم، تھے وہ زیادہ ان سے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، واشد قوہ، اور قوت میں بھی زیادہ سخت تھے، وآثارا فی الارض، اور زمین میں نشانات قائم کرنے میں بھی بڑے اعلیٰ تھے، لیکن یہ ساری چیزیں کوئی بھی کام نہ آئیں، فما اغنی عنہم، پس نہیں کام آئی ان کے، ما کانوا یکسبون، جو وہ کرتے تھے، فلما جاءتہم رسلہم، پس جب آئے ان لوگوں کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح معجزات اور نشانیاں لے کر،
فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا اترانے لگے، بما اس پر جو، عندهم ان کے پاس تھا، من العلم علم، وحاک بہم اور گھیر لیا ان لوگوں کو، ما کانوا بہ یستہزئون جس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے۔ فرمایا جب انبیاء ان قوموں کے پاس معجزات اور اللہ کی نشانیاں لے کر آئے اور یہ قومیں کہنے لگی ہمیں پیغمبروں کے علم کی معاذ اللہ کیا ضرورت ہے، ہم تو خود بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے پاس تو مادی ترقی کے علوم ہیں، ان کے پاس، ان لوگوں کے پاس، ان قوموں کے پاس علم معاش تھا، دین کا علم نہیں تھا۔ اور جیسے آج بھی علم معاش دنیا میں زیادہ ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، موجودہ زمانے میں انگریز بھی اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ ہی کہتا ہے، اور ان لوگوں کا بھی سارا علم معیشت کے گرد گھومتا ہے، جتنا بڑا کچھ کر لے معیشت اچھی ہو جائے گی، جو کچھ بھی ہوا، اصل علم کی طرف یہ لوگ نہیں آتے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان کے پاس یہ طاقت والا علم، علوم الہیہ موجود ہیں، لیکن بدبختی ہے مسلمان نے آج پسے پش ڈالا ہے اس کو، نہ اس کے پڑھنے کی کوشش، نہ اس کی سیکھنے کی طرف کوشش، کوئی توجہ نہیں۔ تو فرمایا ان لوگوں کے پاس بھی بڑا علم، مادی وسائل کا بڑا علم تھا، اور یہ انبیاء کے ساتھ مذاق کرتے تھے اس علم کے ساتھ، دین کے ساتھ۔ اللہ نے پھر ان کو کیسے نیست و نابود کیا، ان کا علم کسی کام نہ آیا، نہ دنیا میں ان کو بچا سکا اور نہ ہی آخرت میں انہیں بچا سکے گا۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جب ان لوگوں نے ہمارا عذاب دیکھا، جن کو اپنے علم پہ بڑا ناز تھا، پھر کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، اے ہم تو اب لے آئے اللہ پر ایمان، اور جو ہمارے پاس تھا، جس علم پہ ہمیں گمنڈ تھا، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ اب ہم کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا اب ان کے ایمان نے ان کو کوئی نفع نہ دیا، تباہ و برباد ہو گئے یہ لوگ جس وقت ان لوگوں نے ہمارا عذاب دیکھا۔ فرمایا فلما رأوا بأسنا، پس جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب، قالوا آمنا باللہ، کہا انہوں نے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وحدہ جو اکیلا ہے۔ اللہ کا عذاب دیکھا تو کہنے لگے اب تو ہم اللہ کریم پر ایمان لے آئے، وکفرنا اور ہم انکار کرتے ہیں، بما اس چیز کا، کننا بہ مشرکین جس کو ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے۔ فلم یکن ینفعہم، پس نہیں نفع دیا ان کو، ایمانہم ان کے ایمان نے، غرغرے کی حالت میں، عذاب کی حالت میں ایمان لانا کوئی نفع نہیں دیتا۔ لما رأوا بأسنا، جب ان لوگوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو، غرغرے کی حالت میں، نزع کی حالت میں، موت کے آثار نظر آنے لگ جائیں، کافر بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی، گناہگار مومن کی توبہ بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ موت سے پہلے پہلے جس بندے نے توبہ کی، اللہ اس بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت تو ان لوگوں نے ایمان لانے کی بڑی کوشش کی، فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، پس نہیں نفع دیا ان کو ان کے ایمان نے، لما رأوا بأسنا، جب دیکھا انہوں نے ہمارا عذاب۔ سنت اللہ التی، اللہ کریم کا دستور ہے، التی قد خلت فی عبادی، وہ جو گزر چکا ہے اس کے بندوں میں، عذاب دیکھ کر
غلطی کا اقرار کریں اور توبہ کریں، پھر اللہ ایمان قبول نہیں کرتے۔ اللہ کا دستور یہی ہے، اور ایسے موقع پر کفار نے ہمیشہ نقصان اٹھایا، ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ کے لیے نقصان میں پڑ گئے۔ فرمایا وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور نقصان میں رہے اس وقت کافر لوگ، یعنی کافر لوگ ہمیشہ ایمان قبول کرتے ہیں جب اللہ کا عذاب دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت اللہ کا عذاب آ جائے پھر کسی بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور کافر اس وقت نقصان میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان بالخصوص ہم سب کو اس خسارے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم